اکرام، آج کے اس باوقار اجلاس میں میرا موضوع سخن فضیلت شب قدر ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ یہ دراصل خداوندی کریم کی جانب سے دنیا انسانیت کے لیے مغفرت و نجات کی یادگار مبارک عظیم الشان و جلیل القدر رات ہے۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب دنیا زلال ظلمت اور جہالت موسیقیت کی جگہ بنی ہوئی تھی، سارا انسانی معاشرہ تباہی بربادی کے قریب پہنچ چکا تھا، تب اللہ رب العزت نے شب قدر میں دنیا انسانیت پر نظر رحمت فرمائی اور دوبارہ اس کے رحمت کے گھٹائی اور تمام عالم کے پر چھائے اور اس کا عبرت اور محرا کے سمیت اترا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پر پیغام الہی کلام ربانی کا نزول ہوا جس میں تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، الغاز سے دنیا انسانیت کا نجات اور عافیت کا عظیم الشان یہ واقعہ رمضان کے شب قدر میں پیش آیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر قرآن کا نزول رمضان میں ہوا اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے شب قدر کی اس عظیم الشان واقعہ کی یادگار ہے جس میں انسانیت کو بدپرستی، ذلت، غلامی اور ظلمت اور جہل گمراہی سے نجات ملی، جس میں انسانیت کے لیے شب نجات ہے۔ دوستو، شب قدر کے اس میں فضیلت بیان کرتے ہوئے امام ربانی مجدود الافغانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے سال بھر کے لیے انوارات کو رمضان میں جمع کر دیا ہے۔ ان تمام انوارات کا برق ظہور اور شب کی اسرار رکھ دیا ہے، اس کا لفظ یعنی خلاصہ کر دیا ہے، پھر شب قدر میں وعدہ فرما دیا ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ بھی حقیقت ہے کہ شب قدر کی منزلت بڑھانے کے لیے محض اپنی رحمت سے عطا کی ہے، ورنہ ہم اس قابل کہوں۔ میں ہی کم بخت غافل تھا تو مجھ سے غافل نہ تھا، میں ہی کم بخت غافل تھا تو مجھ سے غافل نہ تھا، تو نے مجھے وصف دیا جس کا میں قابل نہ تھا، تو نے مجھے وصف دیا جس کا میں قابل نہ تھا۔ حضرت شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی جو بھی قدر کرے گا وہ صاحب قدر ہو جائے گا۔ شاید شب قدر کی عظمت سے بڑی فضیلت ہو، یہ گراف بنا رکھا ہے تاکہ لوگ ایک ہی رات میں تکیہ و بھروسہ نہ کر لیں بلکہ اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اور جتنی راتیں تلاوت جستجو میں خرچہ ہو اس کا ثواب مستقل الہدا ملے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیر لکم، شاید شب قدر کی پوشیدگی ہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں خدا کی رحمت برستی ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس کا ذکر خدا نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو خدا دے ہوئے خدا کی رحمت کو لاتی ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جسے ملائکہ کرتے ہیں۔ شب قدر وہ رات ہے جسے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے لوگو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتے ہوں۔ یقیناً قرآن جیسی کتاب جس کا مقابلہ توریت نہیں کر سکتی، جس کا مقابلہ انجیل نہیں کر سکتی، جس کا مقابلہ زبور نہیں کر سکتی، جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، اس کتاب کو میں نے شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ خود لیلۃ القدر کی تعریف کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو کہتی ہے اے لوگو میں فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہوں، میں فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہوں، میری قدر کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، کب تک دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے؟ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، اس کی حفاظت کر کے خدا کے پاس لے جانا تمہارے ذمہ ہے۔ خدا نے رحمت کی نظر ڈال کر مجھ جیسی رات کو تمہارے اوپر عطا کی ہے کہ کم از کم اس رات میں میرے بندے اپنی ہاتھ اٹھا کر مغفرت چاہنے۔ اے لوگو میری بھی نہ قدری کر کے چھوڑ دو گے تو بتاؤ تم میں سے برا نہ قدرہ کون ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، پس اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب و بامراد ہوگا، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو نقصان میں پڑے گا، کامیابی سے محروم رہے گا۔ نیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جس نے ان نمازوں کا وضو
دے گا۔ اگر جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے بخشنے کا کوئی عہد نہیں، چاہے بخشے چاہے عذاب دے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی تو اور بھی زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہی آپ کے خاص صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے ان کو آواز دی کہ اے ابو ذر، انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جانے مسلمان بندہ اللہ کے رضامندی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کی چھوٹی انگلیاں اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے پتے اس درخت سے جھڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا، بتاؤ تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس پر وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا اس کے بدن کا میل کا ذرا سا بھی باقی رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 میسوں کی حال ہے، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے روز نماز نور ہوگی اور ایمان کی دلیل ہوگی اور نجات کا سامان ہوگا۔ جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے روز نماز نہ نور ہوگی اور نہ ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ نجات کا سامان ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا چور وہ ہے جو اپنی نمازوں میں چوری کرتا ہے۔ یہ سن کر صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز کی چوری کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کی چوری یہ ہے جو اس کی رکوع سجدہ پوری طرح ادا نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں، جس کی نماز نہیں۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے، یعنی کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح مسلمان مرد نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ انسانی زندگی ہوا میں